مدینے کی فضاؤں میں کھو جاؤں تمنا ہے۔ یہاں رہتے ہوئے اگر ہم کامل استفادہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل دماغ کو 1400 سال پیچھے لے جانا پڑے گا۔ اگر ہم موجودہ نقشوں میں کھوئے رہیں گے اور اسی کو دیکھتے رہیں گے تو وہ جو ایک مسلمان کے دل میں مدینے کا اور اپنے نبی کا اور اپنے نبی کے زمانے کا ایک تصور ہے نا، وہ نہیں بن پائے گا، لہذا روحانی کیفیت نہیں بنے گی۔ آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کراچی کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لاہور کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں پتہ نہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں عجیب ہی کیسی کیفیت ہے، خالی خالی سے ہیں۔ تو بھائی یہ خالی خالی اس لیے ہیں کہ ہم ان دنیا کے جو ظاہری نقشے یہاں آ گئے ہیں انہی کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور انہی میں ہم گم رہتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہ کریں، 1400 سال پیچھے کے مدینے میں گم رہے ہیں، اور یہ تب ہوگا جب آپ کی نظر نیچے کو جھکی ہوئی ہوگی، جب آپ سارا دن حرم سے ہوٹل سے حرم جاتے ہوئے تمام دکانوں کو دیکھتے جائیں گے اور راستے میں چہرہ کھلی ہوئی عورتوں کو بھی دیکھتے جائیں گے، اور یہاں گھومنے والی خوبصورت گاڑیاں بھی دیکھتے جائیں گے، اور یہاں بنی ہوئی خوبصورت سڑکیں اور یہ خوبصورت نئی جدید چھتریاں بھی دیکھتے رہیں گے، اور مسجد نبوی کی جدید ترین کنسٹرکشن کو بھی دیکھتے رہیں گے۔ تو پھر آپ اس روح سے محروم رہیں گے، اس کیفیت سے محروم رہیں گے جو مدینے کو یاد کر کے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے ہر وقت اپنی نظر کو نیچے رکھیں تاکہ وہ جو ایک آپ تصور بنائے ہوئے ہیں مدینے کے بارے میں وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو۔ مدینہ وہ ہے کہ جس کی مسجد کے امام میرے آقا ہیں، مدینہ وہ ہے جس کے مؤذن حضرت بلال ہیں۔ میں اس مدینے میں آیا ہوں جس کی پہلی صف کے نمازی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت صہیب، حضرت مقداد، حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسد بن زرارہ، حضرت اسید بن حضیر، یہ پہلی صف کے نمازی ہیں۔ میں اس مدینے میں ہوں جس کی گلیوں میں حضرت امام حسن حسین کھیلا کرتے تھے۔ میں اس مدینے میں ہوں جس میں ہر وقت حضور کی آوازیں، صحابہ کی آوازیں، صحابہ کے بچوں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ میں اس مدینے میں ہوں جب اذان ہوتی تھی تو جہاں آج جالی ہے وہاں سے سرکار جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ اذان ہوتے ہی یہاں سے آپ باہر تشریف لاتے تھے اور سیدھے مصلی پہ آتے تھے، اور آپ کے انتظار میں حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، حضرت مرتضیٰ یہ ہوا کرتے تھے۔ تو آپ اس مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہمارے لیے صحیح معنی میں استفادہ کرنا آسان ہوگا، ورنہ پھر انہی رنگینیوں میں ہم کھوئے رہیں گے،
یہی سڑکیں، یہی گاڑیاں اور یہی چھتریاں. حیرت کی بات ہے کہ لوگ چھتریوں کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، چھتریوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں. چھتریاں کھل رہی ہیں، چھتریاں بند ہو رہی ہیں، اب اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان آنے والوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کس کے لیے آئے ہیں. سن 2006 میں میری والدہ محترمہ کے ساتھ تھا میں، تو ہمارے ہوٹل کے پاس ہی ایک دکان تھی چھوٹی سی، اس نے باہر اسکارف لٹکائے ہوئے تھے، 4 ریال کا ایک اسکارف دے رہا تھا وہ. تو میری بیٹی تھی اس وقت چھوٹی، 6-7 سال کی. تو میری والدہ فرمانے لگیں کہ ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں نے کہا نہیں. تو فرمانے لگیں کہ مجھے اور کچھ نہیں لینا، صرف مجھے ایک 4 ریال کا اسکارف لے کر دو بیٹی کے لیے. تو میں نے کہا امی آپ اس سے زیادہ بھی لیں گی تو میں تو حاضر ہوں، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ یہاں کس کے لیے آئی ہیں؟ وجہ تو ایک ہی ہوتی ہے نا، وجہ تو 2 نہیں ہوتی، وجہ تو ایک ہی ہوتی ہے. آپ کس کے لیے آئی ہیں؟ یہ جب سوال کیا نا میں نے تو وہ رونے لگی. رونے لگی وہ، کہنے لگی میں تو حضور کے لیے آئی ہوں بس. اب ہمارا مجمع چھتریوں کی ویڈیو بنا رہا ہے اور گزرتے ہوئے ساری دکانوں کو چیک کرتے ہیں، اس پہ کیا مل رہا ہے، اس پہ کیا مل رہا ہے، اس پہ کیا مل رہا ہے، یہاں کیا رکھا ہوا ہے، وہاں کیا رکھا ہوا ہے. تو دنیا کی زیب و زینت نے ہمیں مدینے کے انوارات کو جذب کرنے سے محروم کر دیا. اگر ہم ان دنیا کی چکا چوند سے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھتے اور اپنی نگاہوں میں اسی پرانے مدینے کو بسائے رکھتے اور اپنے نبی کے مبارک زمانے کو اپنی توجہ میں رکھتے، تو ہمارے لیے اس مدینے سے صحیح استفادہ اور یہاں کے انوار اور برکات کو حاصل کرنا کتنا آسان ہو جاتا. مدینے کے انوار اور برکات گھٹ نہیں گئے ہیں، اب بھی وہی ہیں جو مولانا قاسم صاحب کے زمانے میں ہوتے تھے. جب وہ مدینے سے 10 کلومیٹر دور اترتے تھے تو دیوانہ وار اونٹنی سے کود پڑتے تھے. وہ یا رسول اللہ کہہ کے دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے تھے. مدینے میں آج بھی وہی سب کچھ ہے، لیکن نگاہ کی آوارگی نے زائرین اور زائرات کو اس کے انوارات کو جذب کرنے کے قابل نہیں چھوڑا. تو اس لیے بھائیو، ہم احساس کریں، اپنے آپ سے بار بار پوچھیں، کچھ پتہ بھی ہے کہاں ہو؟ مدینے میں ہو بھائی.
تمہیں بھی خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے جہاں جا رہا ہوں۔ یہ حضور کا شہر ہے، یہ میرے حضور کی نگری ہے، یہ میرے آقا کی رہائش گاہ ہے، یہ ہم سب کے آقا کا گھر ہے، یہ ہم سب کے آقا کی بستی ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو اپنے رہنے کے لیے پسند کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو انصار سمجھتے تھے کہ اب حضور واپس نہیں چلیں گے، تو کچھ انصار آپس میں یہ کہہ رہے تھے اب تو حضور کا اپنا گھر بھی آزاد ہو گیا، حضور کا اپنا بڑا گھر تھا، وہاں پہ حضرت خدیجہ کا گھر حضور کے پاس آ گیا تھا، بڑا گھر تھا، صفا مروہ کے قریب تھا وہ۔ تو اب حضور کہاں چلیں گے؟ اپنے دیش میں، اپنے اصلی علاقے میں جب آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا انصار یہ مت سوچو کہ میں اب یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، المحیا محیاکم والممات مماتکم، میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جیسے جی تمہارے ساتھ رہا ہوں مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے مدینے میں زندگی کے آخری 10 سال گزارے اور قیامت تک کے لیے بھی آپ نے مدینے ہی کو پسند فرمایا کہ میں نے یہیں رہنا ہے۔ آج بھی حضور یہاں ہیں۔ ایک دفعہ ہم حضرت مولانا منظور صاحب تھے، خیر مدارس کے بڑے استاد تھے، حضرت مولانا جمشید صاحب کے بڑے یار تھے، تو ان سے ملنے کے لیے گئے تھے تو وہ عجیب وجد کی کیفیت میں تھے۔ فرمانے لگے مجھ سے 2 شعر سنو، پھر فرمانے لگے کہ مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے، یہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کہتے رہے، گنگناتے رہے کافی دیر تک۔ ہمارے حضرت حائی صاحب کے، عبدالوہاب صاحب کے جو شیخ تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نفی شاہ صاحب لاہور کے جو بزرگ تھے ان کے شیخ بھی وہ تھے۔ تو اللہ کی شان زندگی گزاری ہندوستان میں اور آخری ایام میں اپنے بڑے بھائی کے اصرار پہ ملنے کے لیے پاکستان آئے، اصرار پہ آ گئے تو یہی لاہور میں طبیعت خراب ہو گئی اور لاہور میں ہی طبیعت خراب ہوئی اور لاہور ہی میں انتقال ہو گیا۔ اب اختلاف ہو گیا کیا کریں، بہت ساروں نے کہا کہ انڈیا سے آئے تھے واپس لے جانا چاہیے، معتقدین نے کہا لاہور کو کیوں محروم کیا جائے، حضرت لاہوری کے پاس قبر ہونی چاہیے، رشتہ داروں نے کہا کہ آبا و اجداد اور بھائی تو ڈڈھیاں میں ہیں سرگودا کے پاس، وہاں جانا چاہیے، چنانچہ ان کے اصرار پہ وہیں ان کی نعش مبارک کو لے جایا گیا۔ تو وہ جو آخری گھڑیاں تھیں نا، آخری لمحات تھے، آخری دن تھے، اس میں مریدین میں سے کوئی ملنے گئے جو عمرے پہ جا رہے تھے، تو اس نے کہا حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں، دعا توجہ سے مدد فرما دیجیے۔ تو پاس جو کھڑے ہوئے تھے مولانا غالباً مولانا عبد الجلیل صاحب، بھانجے تھے حضرت کے، ان کو دیکھ کے فرمانے لگے عبد الجلیل دیکھو یہ مدینے جا رہا ہے، یہ کہہ کے اتنا روئے کہ لگا کہ رو رو کے مر جائیں گے۔
دیکھو یہ مدینے جا رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کو ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زیارت ہوئی، زیارت یوں ہوئی کہ جالی مبارک کھلی اور یہ اندر گئے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت رائے پوری بیٹھے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا، یہ جو عبد القادر رائے پوری ہے نا، یہ روزانہ مجھ سے اس طرح ملنے آتا ہے جیسے تم پہلی دفعہ مجھ سے ملنے آئے ہو. تو دوستو، جہاں آپ اس وقت موجود ہیں اس کی حیثیت کو سمجھیں اور اپنی اوقات کو بھی دیکھیں. اپنے گریبان میں بھی جھانکتے رہیں اور جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس کی عظمت اور شان کا بھی استحضار کرتے رہیے، تاکہ یہ دونوں چیزیں مل کر ہمارے اندر تواضع بھی پیدا کرتی رہیں اور شکر گزاری بھی پیدا کرتی رہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے نبی کے احسانات کے نیچے دباتی رہیں، اور ہمیں یہاں سے صحیح معنی میں استفادے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے استفادہ بھی آسان کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر کی قدردانی عطا فرمائے، محرومی سے بچائے، بے ادبیوں سے بچائے. اللہ کرے یہ آنا جانا لگا رہے. اللہ کرے ہم ان میں ہوں جن کو دیکھ کے حضور خوش ہوئے ہوں. ہمارے مولانا محمد احمد صاحب فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں روز اقدس پہ حاضر ہوا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ تھے. وہ روز اقدس پہ بیٹھ کے بہت رو رہے تھے. فرماتے میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا تو وہ بہت رو رہے تھے. میں نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ بتا نہیں رہے تھے. جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے ایسے ہیں جو بڑی دور سے آئے ہیں، لیکن جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں.